اور ملک میں معاشی استحکام کے لیے ساحلی پٹی کے براہ راست استعمال کا طریقہ ممکن ہے اور اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن سمندری حدود کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کس طرح دنیا بھر میں تجارت کے ساتھ ساتھ سیاحت کے شعبے کو بھی فروغ دے سکتا ہے؟ کراچی کی ساحلی پٹی کتنی طویل ہے اور اس کے استعمال سے کس طرح سے معاشی استحکام میں مدد مل سکتی ہے، یعنی بلو اکانومی پاکستان کے مستقبل میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ تمام معاملات پر بیوپار کی ٹیم نے ایک تجزیاتی رپورٹ مرتب کی ہے۔ پہلے وہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر واپس آئیں گے، اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں گے اور اسی سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ وائس ایڈمرل ریٹائرڈ سید خاور علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اس پوری بلو اکانومی کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور فارمر ایمبیسڈر بھی ہیں مالدیوز کے۔ خاور شاہ صاحب بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ یہ آپ ہی کے شیئر کردہ اسٹیٹس تھے، سارے اعداد و شمار تھے جو رپورٹ میں ہم نے شامل بھی کیے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں بلو اکانومی کو فروغ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس میں ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ ظاہر ہے اس کی اپنی وجوہات ہیں جو پچھلے 54 سالوں میں ہم نے دیکھا کس طرح سے ہمارے جہاز ختم ہوتے رہے، شپنگ اور فشنگ کے معاملے میں ہم پیچھے رہ گئے، تو شاید ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی اس وقت ہم دنیا کے بہت سارے ممالک سے پیچھے ہیں۔ اب یہ اس میں ریوائول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صنعت اپنے پیروں پر دوبارہ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور بہت اچھی آپ نے کوریج دی۔ میں صرف یہ تھوڑا سا ذرا ایسے کوئی ریمارکس دوں گا جو ہو سکتا ہے آپ کو ذرا کنٹروورشل لگے۔ پاکستان کا مسئلہ جو ہے مین مسئلہ مینجمنٹ کا ہے، کیونکہ ہمارا جیسے آپ نے رپورٹ میں بھی بتایا کہ $5 بلین کا آپ جو ہے سامان لانے کے پیسے دے رہے ہیں۔ یہ $5 بلین آپ ایک طرف ملک میں اتنی سخت ڈالرز کی قلت ہے، تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ کا اپنا سامان ہے، آپ وہ جہاز خرید لیں اور $5 بلین میں سے کم 3-4 بلین تو کما سکتے ہیں۔ اب یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے۔ تو یہ حکومت کو بہت دفعہ یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ اس میں جو بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے اس کو اس طرح ایڈریس کریں۔ اب دیکھیں شاید کچھ ابھی فوکس اس پہ آ جائے، یہ پہلے پاکستان کر رہا تھا، مگر یہ جیسے بہت ساری چیزیں پاکستان میں خراب ہوئیں، اسی طرح یہ شپنگ کو نیشنلائز کر دیا گیا اور اس کے بعد سے شپنگ ریکور ہی نہیں ہوئی پاکستان۔ خاور صاحب قطع کلامی کی معذرت، اپنی بات مکمل کیجیے گا، لیکن یہ جتنا بڑا فگر آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب کہ اگر ہم یہ کرایہ ہی بچا لیں صرف اور اپنے شپس بنا لیں تو شاید ہمیں یہ کارگو قیمت میں بچائے ہوئے کرایے کے بعد IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، چونکہ اتنی رقم کے لیے ہم پتہ نہیں کون کون سی شرائط ان کی مان رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایتھوپیا جیسے افغانستان ہے ہمارے ساتھ، ایتھوپیا ایک اس کے پاس سمندر نہیں ہے، اس نے یہ رول بنایا ہوا ہے کہ جو ایتھوپیا کے لیے امپورٹس ہوں گی وہ ساری جو ہے وہ ایتھوپیا کے جہاز اس کو پک کریں گے۔ اس کی وجہ سے اس کے جو جہاز ہیں وہ پاکستان سے زیادہ ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ جو جیسے آپ نے آئل خریدا، آپ نے گیس خریدی، آپ نے اور 10 کوئلہ بہت آ رہا ہے پاکستان میں آج کل، تو آپ آرام سے یہ کر سکتے ہیں جی کہ آپ کا جو کوئلہ ہے یہ ہمارے جہاز اٹھائیں گے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا کوئلہ بھی آپ کا، جہاز بھی آپ کا، اور وہ جہاز کراچی آئے اور ڈسچارج کرے۔ اس سے جو ہے وہ ایک تو اس میں پرائس بہت بڑھ جاتی ہے اور آپ کو فارن ایکسچینج بہت دینا پڑتا ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ آرام سے آپ بینک بھی لون دے دیں گے آپ کو اپنے جہاز خریدیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔